ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اسامہ ندیم ستی کا پولیس کے ہاتھوں قتل یقیناً یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی آخری واقعہ ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جب پولیس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بے گناہوں کو قتل کر ڈالا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، سانحہ ساہیوال ہے۔ حال ہی میں کراچی میں 5 لوگوں کو ڈاکو کہہ کر قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں ہی ایک بچی کو ڈاکوؤں کے پیچھے کرنے کا جواز بنا کر قتل کر دیا گیا۔ غرض اگر آپ اس کی تفصیلات جاننا چاہیں گے تو بے شمار واقعات ملیں گے۔ جو چیز ان واقعات میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قاتل کو سزا نہ ملنا، کسی بھی قاتل کو ایسی سزا نہ ملنا جو دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے، اگر اسی طرح محافظ نہتے عوام کو، بے گناہ عوام کو قتل کرتے رہتے ہیں تو کیا یہ سلسلہ رکے گا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ واقعات یوں ہی رونما ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے میڈیا میں چند روز اس کا ذکر کرنے کے بعد ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے بلند و باغ دعوے کیے جانے کے بعد ان کو سرد خانے کی نظر کر دیا جائے گا؟ ناظرین، یہ جو حکمت عملی ہے اس سے یقیناً جو عام آدمی ہے وہ اس کا قانون پر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو پولیس ہے وہ اس کی محافظ نہیں ہے بلکہ اس کی قاتل بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے ظلم بھی کر سکتی ہے، وہ ناانصافی کی مرتکب بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں جو مقدمات کا جو التوا ہے اور یا جو بے شمار مقدمات کا جو بوجھ ہے اس کی ایک وجہ محکمہ پولیس ہے جو کہ اپنا کام درست انداز میں نہیں کرتا، جو پروسیکیوشن کا عمل درست نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ بنتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے دوسری سیاسی جماعت کو یعنی اپوزیشن حکومت کو ہدف بناتی چلی آ رہی ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے وہ پولیس کے محکمے کو درست نہیں کر رہی، مگر جب وہی جماعت جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو اس کا بھی طرز عمل پرانی والی جو اپوزیشن ہے اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تشویشناک صورتحال ہے اور جس کے نتیجے میں لوگوں کا قانون پر سے اعتبار اٹھ رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میڈیا کے خود اپنے بڑے مسائل ہیں اور جو ایشوز کی جو سلیکشن ہے اس معاملے میں میڈیا کو بعض اوقات کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میڈیا پر یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ میڈیا پرسیو نہیں کرتا معاملات کو، سانحہ ساہیوال کو پرسیو نہیں کیا گیا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو پرسیو نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو قاتل ہیں وہ باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں ہوتا۔ ناظرین، میڈیا کی جو محدود رینج ہے اور اس کے وسائل محدود ہے، اس کے اثرات محدود ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے ارباب اختیار کی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آنا، نوجوان کا پیچھا کرنا پولیس کی جانب سے اور اس کے ٹائروں پر، اس گاڑی کی ٹائروں پر گولیاں نہ مارنا بلکہ فرنٹ شیشے پر اس لڑکے کے، نوجوان کے سینے اور سر پہ گولی کا لگنا اور اس کے بعد اس کا مر جانا یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ مقتول کے جو والد ہیں انہوں نے جو FIR درج کرائی ہے اس میں بھی انہوں نے ہولناک انکشاف کیے ہیں کہ ایک روز قبل ان کے بیٹے نے ان کو یہ بتایا کہ بعض پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اس کو سبق سکھائیں گے اور دوسرے دن اس واقعے کا رونما ہو جانا۔ ناظرین، جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اس وقت تک فائر نہیں کر سکتی جب تک دوسری جانب سے یعنی ملزم کی جانب سے فائر نہ ہو۔ اگر ایک نوجوان، نہتہ نوجوان ہے، وہ رات کو گاڑی چلا رہا ہے اور جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اپنے والد کی مدد کے لیے وہ آن لائن ٹیکسی چلا رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ تشویشناک معاملہ ہے، افسوسناک معاملہ ہے، قابل مذمت معاملہ ہے۔ ناظرین، اس سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ پولیس نے حکمت عملی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اس نوجوان کو نشانہ بنایا، اس نوجوان کو قتل کیا اور یہ خیال کیا اور یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کا کچھ بگاڑ نہیں ہوگا۔ چند روز قبل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو ناکے ہیں وفاقی دارالحکومت سے وہ ختم کیے ہیں۔
کچھ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان ناکوں کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو مسائل درپیش تھے تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کارکردگی بھی اس ضمن میں بہتر ہو رہی تھی. وہ مشکوک گاڑیوں کو، مشکوک افراد کو روکتے تھے، ان کو کاؤنٹر کرتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو فرائض کی بجاوری میں آسانی ہوتی تھی. ناظرین، ناکوں کا ختم کرنا اچھا ہے یا برا ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اس معاملے میں کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ مخالف میں. مگر سوال یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، وفاقی دارالحکومت کی جو انتظامیہ ہے، اس نے یہ بات طے کرنی ہے کہ ناکوں کی اہمیت کس قدر ہے، اور ناکوں کا اٹھانا ضروری ہے یا ناکوں کا موجود رہنا ضروری ہے. ناظرین، ہماری جو پولیس ہے اس کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کی محافظ نہیں ہے، عوام کی محافظ ہے، حاکم نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہ تصور ختم کرنا ہوگا کہ پولیس کی جو اتھارٹی ہے وہ اس کو عوام کے استحصال کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. یقیناً ناظرین، پولیس کے مسائل ہیں، اور جب بھی آپ اس محکمے کے ذمہ دار لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اس معاملے کی گہرائی میں جاتے ہیں، آپ کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار، ایک پولیس کا سپاہی یا پولیس کے جو تھانے کے جو ایس ایچ اوز ہیں یا دیگر جو عملہ ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر غم و غصہ عوام پر نکالا جائے. پولیس کو ہمارے حکمران طبقہ استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جو معاملہ یوں ہے کہ پولیس کے خود جو ذمہ داران ہیں، اب ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اور میڈیا مختلف شکلوں میں جو ہے وہ نمایاں ہے، اور میڈیا کچھ معاملات کو جو عام طور پر نظر انداز کیے جاتے تھے ان کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک قتل جو ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن بن جائے، مگر اب ایسا ہوتا ہے. اب یہ معاملہ حساسیت کا معاملہ ہے، اور اس میں جو لوگوں کا جو شعور ہے وہ اس میں شامل ہو چکا ہے، لوگوں کا غم و غصہ اس میں شامل ہو چکا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کی حیثیت سے جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، وہ ان کی جان و مال کی محافظ بنے، وہ ان کی جان و مال کی اس طرح سے محافظ بنے کہ جس طرح حقیقی جمہوری ممالک میں ہوا کرتی ہے. یہ معاملہ ناظرین عارضی طور پر دب جائے گا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اور یہ یقین کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ جو 5 لوگ جو پولیس کے یا 4 لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی جو کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو. ہمارے ہاں جو ایسا ہوتا نہیں آ رہا ہے. مگر یوں معاملات اب آگے بڑھتے رہے اور اس طرح سے ایسے واقعات ہوتے رہے تو لامحالہ طور پر لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ بڑھے گا. اب معاملہ پارلیمنٹ میں بھی آیا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. یہی جو لوگوں کا اعتراض ہے اس جمہوری نظام پر، وہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی مشکلات، ان کے مسائل منتخب ایوانوں میں نہیں ڈسکس ہوتے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی اگر اپوزیشن اور حکومت اس پر مل بیٹھے اور پولیس کے محکمے کے حوالے سے اصلاح احوال کے لیے آگے بڑھا جائے. اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ محض ان کی جو سیاست ہے اس کا محور ایک حکومت کو گرا کر دوسری حکومت کو لانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی سیاست کا جو محور ہے ان لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا ہو چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں کہ کس طرح سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکتی ہیں. اگر وہ یہ کام کریں گے، لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر سیاست کریں گے، تو اپوزیشن کی سیاست عوام میں پذیرائی ملے گی. اگر حکومت اپنا کردار احسن انداز میں ادا کرے گی تو حکومت کی پذیرائی عوام میں ہوگی، اور واقعتاً لوگ رائج جمہوری نظام پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے.